آج کے دور میں بعض احباب کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ حضرت علی کے فضائل اتنے زیادہ پڑھ دیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ توحید اچھا نہیں. میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے بہتر عقیدہ توحید ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس میں دنیا کو اللہ ہونے کا گمان ہے، جس میں دنیا شک میں مبتلا ہے کہ شاید علی خدا ہے. ہماری توحید بڑی بہتر ہے. یہ آپ زحمت نہ کریں کہ شاید ہماری توحید بہتر نہیں ہے. اور پھر مجھے اس شیعہ کی عقل پہ بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جب ممبر سے فضائل علی پڑھے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید خطرے میں چلا گیا. اس بھائی سے میری مودبانہ گزارش ہے فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے. فضائل علی کا قتل نہ کرے، اپنا عقیدہ توحید بہتر کرے. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے، جسے علی بھی جھکتا ہے. ہم اس اللہ کی کبریائی کو مانتے ہیں، اس کی بڑائی کو مانتے ہیں. ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو اللہ ہمیں علی نے بتایا ہے. علی کے سجدوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں. اور مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، دنیا ہمیں نصیری کہے، ہمیں مشرک کہے، دکھ ہوتا ہے کہ کس بات میں نصیری اور ہمیں مشرک کہہ رہے ہو. ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اگلی سطر میں مجھے ماتمی کا ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے. مجھے بادشاہ علی کی ولایت کی قسم ہے، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس ایک ہوتا، یار ایک بھی ہوتا لوگ مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اللہ کو سجدہ کرو. جو علی پڑھا گیا ہے ممبر سے وہ علی کے جسم کے فضائل پڑھے گئے. حقیقت علی تو ابھی پڑھی ہی نہیں گئی. حقیقت علی تو بشر سنبھال ہی نہیں سکتا. ابھی تک ممبر سے جو پڑھا گیا ہے وہ حقیقت علی کے فضائل نہیں، وہ وجود علی کے فضائل ہیں. اگر میں بات کہوں تو آپ میری ہی بات پہ یقین کیجئے گا، ابھی تک ممبر سے کمبر نہیں پڑھا گیا. فضائل علی تو بہت دور کی بات ہے.